اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ چلیں آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلے تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ آپ لوگوں کو نیو پی ڈی ایف بھیجی ہوئی ہے اور الحمدللہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ بھی کرے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے، تو سمجھنے آسانی ہوگی۔ چلیں ہم اسے شیئر کر لیتے ہیں، پھر شروع کریں گے۔ جیسا کہ آیت مثلہم کمثل الذی، یعنی مثالوں سے شروع ہوئی ہے، تو منافقین کی حالت کی ان کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات کہ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بات جو ہے وہ ہمارے اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ قرآن، صرف اس میں حکم آ رہے ہوں یا صرف اللہ تعالیٰ نے احکامات ہی اس میں بتائے ہوئے ہیں، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس آپ اس میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اتنا بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کتاب کو کتاب ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ تو کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں جس طرح سے انسانی عقل کو سمجھنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں الحمدللہ اس میں بیان ہوئی بھی ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اصلاح کا ذریعہ لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، یہ ذریعہ ہے قرآن ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجا۔ اس کے اندر اور اس کے باہر، یعنی باطن اور ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کے اندر بھی اچھا ہو جائے انسان، اور باہر بھی جو ہے وہ اچھا ہو جائے، یہ اس لیے یہ کتاب آئی ہے۔ تو اس کتاب میں ہر بات کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، یعنی اپنے آپ کو اور صحیح کر سکیں۔ انسانوں کی تربیت کی مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے، یعنی کہ انسان کو کس طرح سے اور صحیح کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی اثردار ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی تاکہ بات اور جلدی سمجھ میں آ سکے، دل پر بھی بہت زیادہ اس کا اثر ہو سکے، پھر انسان کے اندر غور و فکر بھی پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مثالیں کیوں، تاکہ لعلکم یتفکرون، کہ وہ اس کے اوپر اور غور و فکر کر کے اس کو اور اچھے سے سمجھ سکیں۔ یتفکرون فکر سے بنا ہوا نا، غور و فکر کر سکے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن میں آتا ہے آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ یتذکرون، صحیح، یتفکرون، ذکر کیا ہے؟ ذکر معنی ہوتا ہے نصیحت، تو نصیحت حاصل کر سکے۔ تو یہاں پر مثالوں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ مثال سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے اور اس کو اچھی طرح اور سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو غور و فکر کرے اور کیا کرے؟ اپنی اصلاح کے کام کرے۔ تو مثال بیان کرنے کے قرآن مجید ایک خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہوا ہے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ بولنے میں اور زیادہ واضح اور خوبصورت طرح سے لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں۔ انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی کہ اس کے آگے ایسے الفاظ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا؟ مثالیں الگ الگ طرح سے پھیر پھیر کر بیان فرمائی ہیں تاکہ انسان اچھے سے سمجھ سکے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں اور بات کو الگ الگ اینگل سے مختلف طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کے جتنے بھی علم ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم علم ہے امثال القرآن، یعنی کہ قرآن کی مثالیں۔ تو سبحان اللہ، اس کے اوپر بھی پورے پورے درس ہوتے ہیں کہ قرآن کی مثالوں کو لے کے جو ہے وہ پورے ایک ایسے ہی کلاس ہو رہا ہوتا ہے جس میں صرف قرآن سے جتنی مثالیں ہیں اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا وہ بیان وہ باتیں ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پوری تفسیر کے بعد یہ ساری چیزیں بھی ڈیٹیل میں، جب ایک دفعہ لائن سے ہم لوگ تفسیر پوری پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اسٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر لیں کہ قصص القرآن کیا ہیں، کتنے قصے کس کے بیان ہوئے ہیں، یا پھر امثال القرآن کیا کیا ہیں، جو مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اس سے سلف صالحین جو تھے، جو نیک لوگ پچھلے جو گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے، کیا کیا ان کے اندر بہتری آئی، کیا کیا فرق آیا۔ تو جب سلف صالحین تھے، ان کو جب کوئی بات قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان مثالوں کو بس علم والے ہی جانتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ ان مثالوں کو صرف علم والے ہی جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، قرآن ایسے ہی اگر کوئی پڑھتا رہے تو اس کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا ہم صرف ترجمہ ہی لے کے بیٹھ جائیں یا خود سے پڑھ رہے ہوں تو بھی آپ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں جب تک کوئی ٹیچر یا آپ کہیں سے ایسے ڈیٹیلڈ لیکچر سنیں کہ اس سے کیا فائدہ ہے، یعنی کوئی سمجھانے والا نہ سمجھائے۔ صحیح، نازیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کچھ رہ گیا؟ جی پوچھیں۔ نو میم، سوری میم، وہ دھوکے سے رہ گیا تھا، وہ 2 مثالیں دیکھ رہے تھے نا، اس کے بارے میں اوکے، آپ وہ آپ بھی لوگ اپنا ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ؟ پی ڈی ایف کھول کے رکھیں جس میں آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ لکھتے ہیں، قرآن کا بھی کھول کے رکھیں، اور اپنے نوٹس بھی جو آپ لوگ بنا رہے ہیں الگ، جس نے پرنٹ، اگر پرنٹ تو خیر پی ڈی ایف لیٹ آئی ہے، پرنٹ نہیں نکالا ہوا ہے تو اپنے پاس نوٹس میں رف نوٹ بناتی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں، تو علم والے یعنی کہ ہمیں بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ کوئی مثال اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیسے ہو جایا کرتے تھے؟ رنجیدہ، یعنی کہ پریشان ہوتے تھے، دکھی ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی کیا کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم والوں کو
یہ جو مثالیں ہیں سمجھ میں آتی ہیں، تو وہ قیامت میں اہل علم والوں کی اہل اللہ کہلائیں گے نا، وہ اللہ والے لوگ ہوں گے، تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اہل علم میں سے تو نہیں باہر نکل گئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس جو یہ ایک درجہ ہے اس سے تو کہیں ہم باہر نہیں ہو گئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ درجات ایمان والوں کے یعنی کہ ایمان والوں کے درجے ہیں، لیولز ہیں اللہ کے پاس، پھر ان کے اوپر علم والوں کے درجات ہیں۔ جتنا جتنا ہم علم حاصل کرتے جاتے ہیں ہمارے درجات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کا موسٹلی جو 17 آیت ہے، اس میں آپ منافقین کا جو یہ نور تھا کس وجہ سے کیسے چلا گیا اور کیا ہے، اس سے آپ دیکھیں گے علم کی بہت اہمیت انشاءاللہ نظر آنے والی ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ فوکس رکھیں گے، اور اہمیت اینڈ میں بھی اور ابھی بھی یہی رکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کا جو ایک ہمارا طریقہ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہم کتنا ہی مسواک پیچھے کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ چیز جب تک کہ آپ کے ڈیٹیل اس طرح کی نہ ہو کہ خود سے کلاس میں ہمارے اللہ نہ کرے کہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہو سکی اور ایگزام دینے تک آپ کا نہیں پہنچ سکا، تب بھی ہم لگے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم ایگزام نہ دے سکیں تو آگے والے میں ایگزام دیں گے، یا ہو سکتا ہے ہم ایگزام ہی نہ دے سکیں تو سرٹیفکیٹ نہ ملے یا کچھ بھی وجہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہماری سیکنڈ ہوں گی۔ ڈیلی کا ڈیلی کلاس میں آپ ہم جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو فائدے لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہی بیسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پھر ایگزام نہ ہونا بھی بہت بڑا جو ہے وہ ایک نہ دے پانا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیل آپ سمجھیں کہ اس میں ہی آتا ہے کہ ہم کسی طرح جب ایگزام میں پڑھتے ہیں، ایسے تو آپ دیکھیں ہم لکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کبھی پڑھیں گے، وہ دماغ سے وہ بات بھول جاتی ہے، ایگزام دینے کے بعد بھی آپ کہیں کہ ہاں بھول جاتے ہیں کافی ساری چیزیں، لیکن جو ایگزام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایمان والوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو یہ وہی ٹیسٹ آپ سمجھیں کہ جب ٹیسٹ دے کے ہم گزرتے ہیں کسی چیز سے، تو جا کے آگے آپ دیکھیں کہ پیور نکلتا ہے۔ سونا بھی بننے کے لیے اس کو جلنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ مثالیں جو ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرق ڈالتی ہیں۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے علم والوں کے درجات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو علم حاصل کرتے جائیں تو ہمارے درجات جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مثال نہیں سمجھ میں آتی تھی تو وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ علم والے وہ پریشان ہوا کرتے تھے کہ کیا پھر ہم اہل علم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان جسے دنیا میں بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم آگے آگے بڑھتے جائیں، اسی طرح جو جتنے بھی لیول پہ انسان دنیا میں پہنچ جائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بس اب بڑا کوئی پوسٹ پر پہنچ گیا تو اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا بزنس، آپ دیکھیں کہ وہ اور زیادہ بزی ہو کے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، صحیح؟ تو ہمیں بھی اپنے لیے اسی طرح اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، اور علم جو ہے کہ اب ہم بڑے عالم بن گئے ہیں، بس اب ہمارے پاس کلاس لے، اب لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی پڑھانے والی ہیں، یہ خود کلاسز لے رہی ہیں، نہیں، آپ کی کلاسز جس دن چھوٹ جائیں اللہ نہ کرے، تو یہ طریقہ جو ہم لوگ کو یہاں مدرسے میں بہترین ایک سکھایا گیا تھا، تو چاہے پڑھا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کوئی نیا نہیں مل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ پڑھا ہوا ہی لگا لیتے ہیں الحمدللہ، اور ایک کے پڑھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، دوسرے کے پڑھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو آپ جو سیکھی ہوئی چیز اگر کسی دوسرے سے سیکھیں، آپ دیکھیں آپ کا علم بہت پکا بھی ہو جاتا ہے۔ اور میرا ایک اور بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ شروع میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کیوں نہیں بول پا رہے ہیں، کیوں نہیں سیکھ پا رہے ہیں، یا ہم ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، اپنے بچوں کو ڈیٹیل سے کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں، جبکہ 2 گھنٹے کا کلاس تھا، میرے پاس آدھا گھنٹہ بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ جب ہم نے اسی چیز کو جوائن کرنا شروع کر لیا، تب جا کے الحمدللہ جو ہے علم پکا ہونا شروع ہوا۔ تو بس ایٹ دا اینڈ کلاسز میں جڑے رہنا ہے، یہی پہلے آج ہم لوگوں کو سیکھ ملے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں سچے ایمان ہوتے ہیں، وہ آخرت کے جس طرح سے دنیا والے دنیا میں پریشان رہتے ہیں نا کہ ایک لیول مل گیا اب دوسرا کیسے بڑھ، تو جن کے دل میں سچے ایمان ہوتے ہیں وہ آخرت کے درجات کو
کے تمنا میں رہتے ہیں اور اس کو بلند کرنے کے لیے اس کے راستے جو ہیں وہ ہمیشہ پکڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پھر پوری توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اہل علم میں سے ہو جائے، جو علم سے محبت رکھتے ہیں، علم کے راستے پر چلتے ہیں، علم کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، تو وہ علم میں ہی گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا کہ ہم جس فیلڈ میں بھی آپ دیکھیں بچے بہت زیادہ گیم جو کھیل رہے ہیں ایک گیم کے بعد دوسرا گیم اور اس کو پچھلا کھیلا ہوا گیم ان کو اس میں اس سے فائدہ لیتے، یعنی اسی فیلڈ میں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ جو بہت زیادہ اسی میں وہ دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا، کہ وہ تو ایک فینٹیسی یعنی الگ سی دنیا ہے اور دنیا کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ محفوظ رکھے فتنوں سے دنیا کے، آمین یا رب۔ تو جب علم لے رہے ہوتے تو کس میں گرو ہوتا ہے انسان؟ ایمان اور علم۔ ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ علم والی چیزیں جب ہم نے بتایا لیا تھا نا ڈیفینیشن میں کہ گناہ کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، تو نیکی کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں بنا لینی ہے، یہ آپ کو علم سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو علم والے لوگ ایمان اور علم دونوں میں گرو کرتے جاتے ہیں۔ تو جب اتنا زیادہ اس میں گرو ہو جاتا ہے تب ہی جا کے عمل بہتر ہوتا ہے، عمل میں بھی پھر ہم تبھی آتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنے والی ہے کہ خالی علم سے بھی بات نہیں بنتی کہ ہم بس علم جمع کر رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک عمل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، صحیح؟ تو عمل جب بھی آتا ہے جب ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان جب تازہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے نا، ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جا رہا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، حدیث تھی نا ایک۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی پہلی مثال بیان ہو رہی ہے، یعنی آپ نے جب سے ہم لوگ نے یہ قرآن مجید شروع کیا بقرہ، تو سب سے پہلی مثال یہاں پر آئی ہے، سورۃ البقرہ کے شروعات میں ہی آ رہی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ تو جو آپ کے پاس شیئر کیا ہوا ہے منافقین کی مثال ہے۔ پہلی مثال آگ سے متعلق مثال دی گئی ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا آگ جلائی، آگ کی پہلی مثال یہاں پر آ رہی ہے۔ اعتقادی منافقت کی مثال ہے یہ۔ اعتقاد یعنی ایک تو تھا عمل میں کرنے میں، اور ایک تھا کہ عقیدہ کیا ہے، جو ہماری سوچ، ہمارا ایمان، جو ہمارے دل کے اندر، اعتقادی مثال یہاں پہ دی گئی۔ جو آیت تھی وہ ہم لوگ نے پڑھی۔ پھر دوسری مثال پانی سے متعلق مثال بیان ہوئی ہے، یہ عملی منافق کی مثال ہے جو کہ آیت نمبر 19 میں ہمیں ملے گی۔ آیت نمبر 17 ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو، ماحول ہی ہم لوگ لے رہے ہیں کیونکہ اضاءت ما حولہ، ہو کس کے لیے؟ اس کے ماحول کو، تو ما حولہ جو ہے ماحول ہی ہے، اور ہو تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے ماحول، تو اس کے ماحول کو روشن کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں منافقین کی دو اقسام بیان کی گئی، ایک تو خالص منافق تھے، دل سے اسلام کے دشمن تھے، لیکن زبانی مسلمانوں کے ہمدرد بن کے پھرا کرتے تھے اور بس اسلام کا اظہار کرتے تھے سامنے سامنے۔ اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو
نہ ہی اسلام کے پکے یعنی کہ اسلام کے پکے حامی تھے، یعنی کہ اسلام میں پکے ہر چیز کے اوپر انہوں نے حامی بھری بھی تھی، ایسا نہیں تھا۔ اسلام سے ان کو کوئی بہت زیادہ دلچسپی اور محبت نہیں تھی، اور نہ ہی کیا یعنی کہ مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، کہ بس اپنی دنیا میں مگن رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کو اپنی دنیا سے ہی سروکار تھا، دنیا کے ہی پیچھے وہ دوڑا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ بس شک وغیرہ کا شکار رہتے ہیں، اور جدھر فائدہ دکھتا ہے ان کی خواہشات ان کو ادھر ہی لے کے چلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو دو ابھی ہم لوگ نے یہاں پہ پڑھے، یہ انہی کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی۔ اللہ نہ کرے کہ یہ جو دوسری مثال بیان ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک اپنے اندر والی بات جو ہے کہ بس آج کا مسلمان بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ بس دنیا کے فائدے کے لیے دین کی جتنی چیزیں بھی چھوڑنی ہو، اللہ کو جتنا بھی ناراض کرنا ہو، آرام سے کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ منافق، عملی منافق میں کئی جگہ ہم لوگ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خوب زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینے، یعنی کہ اپنے آپ کو کہ میں آپ کے آگے حاضر ہوں، آپ مجھ سے جیسا چاہیں ویسا کروا لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوششیں وہ کرنی ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں اللہ کی ناراضگی والے کام شروع کر رکھے ہوئے ہیں، چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، اس کو ایک ایک کر کے اپناتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر منافقین کی حالت کو ایک ایسے گروپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ملایا گیا ہے، جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں گئے ہوئے ہوں، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے کوئی لائٹ جلائی روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلائی۔ جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس سے سب کچھ جو تھا اچھے سے نظر آنے لگا، روشنی پڑ گئی، چمکدار ہو گئی ہر چیز، تو انہوں نے اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو اچھے سے دیکھ لیا۔ پھر اچانک وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی، اور دوبارہ وہ اندھیروں میں واپس چلے گئے، اب انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ تو ایسا جب ہو جاتا ہے تو نہ کہیں جا سکتے ہیں، کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدے کی بچی ہے اور کیا چیز نقصان کی، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جب ہم کہیں لائٹ وغیرہ چلا لیتے ہیں تو جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا دیکھ کے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح والی چیز یہاں پر ہوئی ہے۔ یہی حال جو ہے منافقین کا ہے، انہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ کی روشنی لی، کیونکہ پہلے وہ ایمان کی روشنی سے ان کو ایمان کی روشنی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کس سے لیا؟ ایمان والوں سے لیا، وقتی طور پر آگ کی روشنی لی، کچھ فائدہ اٹھایا، اپنی جان مال کو محفوظ کر لیا، کچھ امن حاصل کیا، کیونکہ یہ اس وقت کی بات تھی نا کہ منافقین کو نکال دینے کا حکم تھا، کافروں کو نکال دینے کا حکم تھا مکہ وغیرہ سے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی دیکھا تھا کہ مال غنیمت وغیرہ یا جو بھی فائدے تھے وہ امن میں آ جانے والی چیز تھی، تو اپنے فائدے کے لحاظ سے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی، اور اسی حالت میں تھے کہ ان کے اوپر موت آ گئی، اور ان پر یہ جتنے بھی ساری چیزیں تھیں دنیا میں جو ان کو ایمان کی وجہ سے امن ملا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں ان سے چھن گئی، عذاب اور غم ان کے اوپر پھر مسلط ہو گیا۔ دنیا میں جب تک رہے کفر اور نفاق کے اندھیروں نے انہیں گھیر رکھا، اور جب مر گئے تو پھر جہنم کے اندھیروں، یہاں پہ اندھیرے اندھیرے ہی بات چل رہی ہے، کیونکہ کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اللہ کا دین اور اللہ کے احکامات، قرآن، یہ سب کیا ہے؟ یہی نور ہے۔ تو وہ پوری طرح سے اس میں داخل نہیں ہوئے، جتنی دیر داخل ہوئے تھے تو جو جو چیزیں ان کو مل سکی تھیں، شروع کے فائدے ان کو مل گئے، اور پھر بعد میں دنیا میں بھی اصل میں وہ اندھیروں میں ہی رہے، اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا، صحیح۔ پھر اسی طرح آخرت میں جہنم کے اندھیرے، قبر کے اندھیرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم، اس کی مثال
کن کی؟ منافقین کی مثال کہتے ہیں اس قول کو، اس بات کو جس میں کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی حالت کی طرح اسے ریزمبل کیا جا رہا ہو، اس کی تشبیہ دی جا رہی ہو، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اس کے جیسا بتایا جا رہا ہو، کہ یہ دوسری ایک دوسرے کی حالت کے سیم سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے تاکہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے. جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ میرے پاس وائٹ کپڑا ہے، اور پھر وائٹ کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ ہم مثال دے کے جیسے کہ یہ پیپر، یہ جس طرح کا یہ پیپر ہے، یہ وائٹ پیپر اس طرح کا، تو یہ ایک مثال سفید کی مثال بتانے کے لیے کہ اتنا سفید کپڑا میرے پاس بھی ہے وغیرہ، تو اس سے ہم پھر اس طرح سے سمجھا رہے تھے، مثال دے کے بتاتے ہیں. یعنی آپ نے مثال سے سفید چیز کو واضح کر دیا. مثلهم كمثل الذي، وہ شخص استوقد نارا، استوقدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے آگ جلائی، اس نے آگ جلائی، یعنی جس نے آگ جلائی، لیکن آگ جلائی تو اس کے لیے اس اوقدہ آتا ہے، آگ جلائی کے لیے اوقدہ آتا ہے، اور استوقدہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ الف سین تا یا سین تا کا سمجھ چکے ہیں کہ جب سین اور تا کا اضافہ کسی چیز میں کیا ہوا ہو تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تاکید کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا ہوا ہے، پکی بات ہے. اکید معنی ہوتا ہے کوئی چیز ہونا، پکی بات ہونا. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرا جا رہا ہوتا ہے تو اس لفظ کے اندر حروف کے یعنی کہ اور زیادہ حرف جو ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. تو اوقدہ کے بجائے استوقدہ آ گیا، یعنی کہ خوب بھڑکائی، یعنی اچھی طرح بھڑکا دی گئی. دوسرا عربی زبان میں ایک وزن ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ نا فعلا یا خلقا شربا، سارا ایک ایک کے اوپر چلا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے الگ الگ جو ہے وہ صیغے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب الف سین اور تا کسی فعل میں، کسی ورڈ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور سے چاہنا. جیسے غفرا ہم لوگوں نے دیکھا تھا، تو استغفر جب ہم استغفار کرتے ہیں اس میں بھی سین تا جو ہے وہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس میں میننگ کیا نکلتی کہ ہم یہ طلب کر رہے ہیں دوسرے سے کہ کوئی دوسرا یہ کام کر دے، کسی دوسرے سے کام کا مطالبہ کرنا. تو ایک معنی کے اعتبار سے خود آگ جلائی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے آگ جلانے کا مطالبہ کیا، یعنی کسی سے کہا کہ آگ جلا دے. فی الحال خود جلائی یا کسی اور سے جلوائی، اصل چیز کیا ہے کہ آگ کا جلایا جانا. جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے، حرارت، یعنی کہ اس سے حرارت بھی ملتی ہے، ایک گرمی، ٹھیک ہے، روشنی بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہوتی ہے. تو یہ شخص اندھیروں میں تھا، جنگل میں تھا، اور اس کو آگ کی ضرورت تھی، تو اس نے کسی سے آگ لے کر، یا تو آپ خود لے کر جلا لی یا خود جلائی، یا پھر کسی اور کے پاس آگ تھی، اس نے اس سے لے کے اپنا کام چلایا. منافقین شرک اور کفر کے اندھیروں میں تھے، حیران و پریشان. جی کیا پی ڈی ایف سے چینج ہونا ہے؟ جی نہیں آ رہا ہے پی ڈی ایف کے پیجز شاید چینج نہیں ہوئے ہیں تو اسٹوڈنٹ میسج کر رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا 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 اوکے، ہم اپنے پاس سے کر رہے تھے، لیکن یہاں سے انشاءاللہ پھر موو کرتے ہیں. اوکے، دیکھتے ہیں یہاں پی ڈی ایف میں ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں. پہلی مثال اعتقادی مثال کی تھی، مثال کیوں دی جاتی ہے اس کا ہم لوگوں نے دیکھ لیا. تو 2 پوائنٹ جو ہم لوگوں کو مثال کے ملے تھے کہ غور و فکر کے لیے اور ہدایت اور اصلاح کے لیے، یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا. ہاں سوری، ہم اپنے پاس سے ادھر سے موو کر رہے تھے اور یہاں آپ لوگوں کے
اسکرین پر موو نہیں ہو رہا تھا. تو جو پہلی بات ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ مثال کیوں آتی ہے، غور و فکر. انسانوں کی اصلاح و تربیت میں مثال کے لیے ذریعے بات سمجھا، مثال کے لیے ذریعے نہیں، مثال کے ذریعے بات سمجھنا. تو جو بات ابھی ہم نے وائٹ کی دی تھی، اس طرح سے اس بات کو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے، کہ ان کی تربیت کیا ہوتی ہے. تربیت بھی آپ لوگ شروع میں سمجھ چکے ہیں کہ ایک چیز سے اوپر کی گرو کی طرف لے کے جانا، اچھائی کی طرف لے کے جانا، یہ تربیت میں آ رہا ہوتا ہے. پھر دوسری کہتی ہے ہدایت و اصلاح کے لیے، کہ ہمیں ہدایت مل سکے اس چیز سے. مثال کے ذریعے بات سمجھانا قرآن کی تعلیم کا ایک احسن اسلوب ہے. احسن معنی اچھا ہوتا ہے، اسلوب معنی طریقہ. ایک بہترین طریقہ ہے کہ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی ہے تاکہ اس سے ہم اور اچھی طرح سے ہدایت حاصل کر سکیں، بات کو سمجھ سکیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین شرک و کفر کے اندھیروں میں تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ہر طرف اسلام کا نور پھیل گیا، تو ان منافقین نے بھی ظاہری طور پر اس روشنی سے فائدہ اٹھایا. تو جیسا کہ ابھی اوپر بات ہو رہی تھی کہ ظاہری چیزیں جو ان کو فائدہ اٹھانے والی چیز تھی، جب آگ نور کس کا نور تھا؟ قرآن کا، دین کا، یہ سارا نور تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں، ہم کو بھی امن دیا جائے، ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہمیں بھی یہیں رہنے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ والی چیزیں جو تھی، یہ ظاہری طور پر ان کو مل گئی تھی. تو پھر بات ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے استوقدہ اور اوقدہ کی. تو آگ جلانے والے خود یہاں پہ کون ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کفر ہوا. جو دو باتیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا کہ جلوائی یا جلائی، تو ہم لوگ نے ابھی تک یہاں پر دیکھا کہ منافقین کفر کے اندھیروں میں تھے، حیران و پریشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں وہ اندھیروں میں تھے. جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام کا نور پھیل گیا، اور اسلام کا جب نور پھیلا تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو اب وہ آگ یہاں پر کس نے روشن کی؟ دو معنی بتائے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے خود اسلام کو جاننا چاہا، ٹھیک. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی پھیلائی. تو اوقدہ جلائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشنی جو تھی وہ جلائی. اور استوقدہ کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اسلام کو جاننا چاہیے، جاننے کی کوشش کی اور روشنی حاصل کی. چلیں یہاں پر ہم PDF میں سے پڑھ لیتے. آگ جلانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے کفر و ضلالت عربی میں جو ورڈ ہے، جو ولد ضالین میں ہم نے سیکھا، اس کو آپ کفر و گمراہی بھی کر سکتی ہیں. گمراہی کے طریقوں میں اسلام کی شمع روشن کی، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، اور راہ راست کو گمراہی سے، یعنی جو صحیح راستہ تھا اس کو گمراہی سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا. نمایاں کرنا کوئی چیز ظاہر کرنا ہوتا ہے، بالکل صاف دکھا دیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راہ راز ہے، یعنی کہ اس کے اوپر چلنے والی یہ راستے ہیں ہمارے لیے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ گمراہی ہیں. یہ تینوں جو اوپر یہاں پہ آپ کے پاس لکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر تھی. دوسرا پوائنٹ جو تھا کہ منافقین، یہاں پہ منافقین ہیں. پہلا کس کے اوپر آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہا ہے کہ انہوں نے جلائی. دوسرا انہوں نے خود، جو استوقدہ اور اوقدہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. تو منافقین نے خود یہ کوشش کی، وہ منافقین ہیں، انہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ لے کر آگ روشن کی، کیونکہ وہ ایمان کی روشنی سے بہراور نہ تھے. بہراور یعنی جاننا، ایمان کی روشنی کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے
ظاہری ہونا چاہیے یا تو باطنی ہونا چاہیے طور پر اس آگ سے روشنی حاصل کی، یعنی باہری طور پر اس آگ سے روشنی حاصل کی۔ میم وقتی طور لکھا۔ وقتی طور پر، ہاں وقتی طور پر، یعنی کہ بس ان کو تھوڑی دیر کا ملا تھا، صحیح، اس کو وقتی آپ کیوں بنا لیں یہاں پہ، وقتی طور پر آگ حاصل کی۔ استوقدا اوقدا، اس نے آگ جلائی اور یا جلوائی، آپ یہاں پہ استوقدا کے آگے کر لیجیے کہ جلوائی، اور اوقدا جلائی کر لیجیے۔ اوکے، ایک اور چیز ہم لوگ دیکھیں گے کہ منافقین نے جو خواہش ظاہر کی تو پھر استوقدا سنگولر کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک جماعت پوری کے پوری ایک گروپ اگر کچھ کام کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو، ہم لوگ نے اس سے پہلے ناس میں بھی یہ چیز دیکھی تھی نا کہ سنگولر کی بات چل رہی ہوتی ہے، تو سنگولر ہونے کے باوجود یہاں پر سبھی کے لیے، پورے ہر ایک شخص کے لیے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب آگ جلانے کا موقع ہوتا ہے تو پوری کی پوری قوم آ کے ایک ساتھ نہیں جلا، 2-3 لوگ گروپ کے اٹھتے ہیں اور تھوڑا اس کا کام کر لیتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ پورا گروپ چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہو۔ تو عام طور پر جب کوئی گروپ ہو، ان کے اندر کسی سے کوئی کام اس طرح کا کہا جائے تو ایک کوئی کمیٹی، لیکن اس میں مقصد کیا ہے کہ پوری کی پوری کمیونٹی جو تھی وہ اس سے راضی بھی ہوتی ہے۔ تو مدینہ میں کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے بڑے حامی، یعنی کہ اس کو اپنا لیڈر بنایا کرا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہویا کرتے تھے ہر چیز میں، اس کو ریپرزینٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد پھر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر کون ہے، عبداللہ بن ابی، کہ اس کے کہنے پر ان لوگ اس کو اس میں اس طرح سے، جب بات یہ ہوئی ہے نا کہ وہ جب پیچھے جاتے تھے تو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے ایسی بات کرتے تھے، تو فی الحال وہ صرف اکیلا تھا، اس لیے بھی یہاں پہ سنگولر میں بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ سنگولر میں بات ہونا ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پورے گروپ سے بھی جب بات ہو تب بھی سنگولر میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آسمان سے آنے والا یہ قرآن کا پیغام، اللہ کا کلام کیا تھا؟ ایک روشنی تھی، تو اللہ نے ایک کلام بھیجا، وہ کیا ہے؟ ہم سبھی کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ روشنی ہے۔ کیوں ہم غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، کیوں ہم نے دین کو کافی سارا چھوڑا، کیونکہ قرآن کی روشنی کو ہم لوگوں نے اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا، تو ہمارے پاس بھی یہ روشنی فی الحال ابھی کے لیے تو یہ روشنی ہمارے لیے نہیں ہے، جتنا ہم سیکھ رہے ہیں، جتنا پڑھ رہے ہیں، بس اتنے ہی ہمیں ملتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اس روشنی کو حاصل کر رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتارا، اس کے دلوں کو روشن کر دیا، لوگوں کی زندگی میں روشنی ہو گئی۔ وہی کا ایک نام قرآن جو ہے نور، اور قرآن کا بھی نام نور قرآن میں آیا ہے، قد جاءکم نور سے۔ تو اسلام ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب آگ روشن ہوئی تو یہ نور پھیل گیا۔ اوکے، ہماری پی ڈی ایف میں کہاں پر ہے؟ ایک منٹ ویٹ کریں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، یعنی اس آگ نے، آگ جلانے کا مطلب مطالبہ کرنے والے کے ارد گرد کو روشن کر دیا، لیکن یہ روشنی کمزور ہونے کی وجہ سے دور تک نہیں گئی۔ اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی آگ کی تپش جو تھی وہ باقی رکھی، نور چلا گیا، حرارت بچی رہی۔ چلے اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں گے، پھر آپ انشاءاللہ PDF میں دیکھتے رہے گا۔ اوکے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ نور ہے، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے۔ جب آگ روشن ہوئی تو نور پھیل گیا، یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہ روشنی پھیلی، اسلام کے آنے کے بعد روشنی ہوئی۔ جب اس نے اپنے ماحول کو، یعنی اس آگ نے آگ جلانے والے کے مطالبے کی وجہ سے، یعنی کہ جو آگ جلانے والا چاہ رہا تھا اس کی وجہ سے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ اضاءت یعنی نار ہے، جب آگ نے اپنا ماحول جو ہے وہ روشن کر دیا، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گئے، فائدے کی چیز ان سے چلی گئی، لیکن وہ مصیبت میں پھر گرفتار ہو گئے، شک کی وجہ سے۔ ایک منٹ، یہ مثال جو ہے وہ ہم لوگوں کو کافی جو ہے شروع میں آتی ہے، اور ہم لوگوں کو خود جو ہے وہ کافی سمجھنے اور اس کا ڈیٹیلنگ کے بعد الحمدللہ سمجھ میں آئی تھی۔ دیکھیے، آگ کس نے لگائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دو طرح سے بات آئی ہے کہ انہوں نے استوقدہ آیا ہے، اوقدہ ہونا چاہیے، جلائی یا جلوائی۔ تو وہ ایک تو یہ کہ خود جو تھے یہاں پہ منافق، ہم لوگوں کو پتہ چلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روشنی لے کر آئے تھے تو وہ جلائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی اور فائدہ ان لوگوں نے بھی لیا۔ اور جلوائی والے پارٹ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یا عبداللہ بن ابی جو تھے وہ منافقوں کا سردار جو تھا، اس نے بھی کہا کہ ہم لوگ ایسے ایسے فائدہ لے لیں گے اور ایسے بنے رہیں گے، ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اپنے پیٹھ پیچھے اپنے والے رکھیں گے۔ تو دونوں اس کے اندر آ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مشرکین منافقین جو تھے وہ خود اس کے اندر آئیں گے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ چیز ہو جائے، جلوائی جلائی دونوں پارٹ اس کے اندر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ڈیٹیل کو آپ سمجھنے کے لیے اگر اتنا سا ہم لوگ صرف سمجھیں کہ دین کی روشنی جو ہوئی اس سے انہوں نے اپنے فائدے کی چیز کو لے کر کے کہ اتنا اتنا فائدہ اٹھائیں گے، تو بس یہ جو آگ جلی تھی اس کی روشنی میں جو ان کو دکھائی دیا، دین جو پھیلا اس میں ان کو جو اپنے فائدے دکھائی دیے، انہوں نے بس اتنا لے لیے، اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تپش باقی رہ گئی۔ اس چیز کو اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگ منافقین نے خود طلب کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلائی تھی اس سے فائدہ لیا، یہ دونوں اس بات کے اندر آ رہے ہیں، سمجھ میں آئے؟ جی میم۔ اوکے، چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے بڑھتے ہیں۔ اور بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، میں مائک بند کرنا رہے گا 1 منٹ کے لیے، آپ لوگ ویٹ کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں اس کو دوبارہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روشنی اور حرارت۔ حرارت کیا ہے؟ تپش، جو جلن ہوتی ہے نا، جلا بھی دیتی ہے نا آگ وہ۔ تو روشنی بھی ہوتی ہے، جب آگ جلے تو روشنی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ جل بھی جاتا ہے۔ تو آگ کے اندر کیا ہے؟ تپش اور روشنی۔ تو جب ہم اس کے پاس کھڑے ہوں تو انہیں حرارت بھی مل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہاتھ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ جل بھی جائیں گے۔ یعنی روشنی پھر ان سے چلی گئی لیکن جلن باقی رہ گئی۔ تو منافقین کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے پروگرس نہیں کیا، جو دین ملا تھا اس میں آگے نہیں بڑھے، دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس اوپری اوپری فائدہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کا مسلمان بھی اسی طرح کا ہے کہ مسلمان ہے تو اللہ نے جو حق رکھے ہیں کہ بھئی لڑکی کو اتنا اتنا ماں باپ کے اس میں سے ملے گا، ہندوؤں کیا نہیں ملتا ہے، یا دوسرے کسی اور میں دیکھے نہیں ملتا ہے۔ اس لوگوں میں شادی ہو سکتی ہے، اور اتنی اتنی چیزیں جو ہیں وہ مہر میں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں خلا، دیکھیں طلاق، یعنی کتنی اور چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کئی دنوں میں نہیں ملتی ہیں۔ لیکن ہم باہری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہو کے، اور جب یہ آتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو اللہ نے بتایا، وہاں پر بہت جلدی بول رہتے ہیں۔ یہاں پر بات کیا ہے کہ روشنی ان سے چلی گئی اور جلن جو تھی، کیونکہ کیوں یہ سب ہوا؟ دین میں انہوں نے پروگرس نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے، اس کو سیکھا نہیں، غلط نیت سے داخل ہوئے تھے۔ ہمارے اندر تو نیتوں والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم بس مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بس جیسا کہ سیکنڈ والا پارٹ آتا ہے نا کہ اپنی دنیا سے مطلب ہے، دین میں نقصان، دین میں فائدے، دین کے مخالف بھی نہیں ہے، نہ دین کے حامی ہیں ہم سب، اللہ نہ کرے۔ تو ہمیں دین کا حامی بننا ہے، اپنے آپ کو دین میں گرو کرنا ہے، پروگرس کرنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین کی ہدایت، روشنی ہمارے اندر آ رہی ہے یہ لے لی جائے واپس۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ روشنی تو غائب ہو گئی، لیکن دلوں کے اندر ان کے ایک بے چینی، ایک شک، ایک اندھیرا باقی رہ گیا، نفاق باقی رہ گیا، کیونکہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے جب یہ، اور اگر حاضر ہوتے بھی تھے، پہلے تو حاضر نہیں ہوتے تھے یا ٹال مٹول کر کے آ کے کبھی دین درس جو مجلس ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بیٹھ بھی جاتے تھے۔ تو آپ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس میں آپ کتنی باتیں ایسی ہوتی تھی، قرآن مجید میں بھی یعنی قرآن میں بھی آیا ہوا ہے کہ جب وہ آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے بے ہوشی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، کوئی غفلت آئی ہوئی، ایسی چیز، وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے تھے، دلچسپی نہیں ان کی ہوتی تھی اس میں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور جب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ آج کیا بتایا انہوں نے، کیا بول رہے تھے، کیا نازل ہوا، یعنی کہ جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ تو اللہ نہ کرے کئی بار قرآن کے کلاسز میں اوپر سے باتیں گزر کے ایسی چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں دل میں ہمارے حرارت ہے تو یہ چیز ہمارے یعنی کہ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے، اور ڈرنے کی بھی بات ہے کہ ہمیں بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی، یعنی کہ ہمیں اس کو چھوڑ دینا پھر نہیں چاہیے، پھر دوبارہ اس کو سن کے سمجھ کے انشاءاللہ یہ کلاس جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا، کیونکہ مشکل مثال ہے اور شروع میں پہلی مثال آئی ہوئی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ڈیٹیلنگ بھی جب ہو جاتی ہے تب بھی اس میں تھوڑا سا وہ ہو کے اینڈ میں ہم لوگ اس کو پھر سے انشاءاللہ جتنا ڈیٹیل لے رہے ہیں اس کو پھر سے شارٹ کر کے پھر سے سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی یہ دلچسپی، محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے، صرف اور صرف اسلام کا ٹیگ لے کر مسلمانوں کو دکھانے یا ہم بھی نمازی ہیں اس طرح والی پارٹ نہیں آنا چاہیے۔ مدینہ میں اسلام، اچھا اوکے ہم لوگ پی ڈی ایف دیکھتے ہیں کہاں پہنچے ہم لوگ۔ تو ان سے ایمان کا نور ختم ہو گیا، منافقین کا مسلمان ہونے کے بعد شرک و کفر کے طریقوں میں واپس پلٹ جانا۔ یہ بات ہم لوگوں نے پیچھے بھی سیکھی تھی نا کہ جب ایمان آ جائے اور پھر اسی کے اندر دلوں کو خراب کر دینے والے پارٹ میں ایک چیز تھی کہ اپنے پچھلے جو گناہ تھے انہی کے کاموں میں پڑے رہنے،
یہ چیز جو ہے وہ بہت نقصان دیتی ہے ایمان کو. تو جب روشنی چلی گئی، لاسٹ کا پارٹ ہمارے پاس کیا، دلوں میں بے چینی اور نفاق باقی رہ گیا. اوکے. مدینہ میں اسلام کی ہوا چل پڑی تو کیا ہوا، لوگ کہنے لگے چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. خاص طور پر جب جنگ بدر کے بعد جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنی ذرا سے تھے مسلمان اور کامیابی ملی اور اتنا زیادہ فائدہ اٹھا کے لے کر آئے، تو ان لوگوں کے اندر بھی دل میں اس طرح کا خیال ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اسلام کے ساتھ سچائی نہیں برتی، اخلاص نہیں دکھایا، ہمیں بھی خالص یہ چیز جو ہے یہ آپ لکھیں کہ جب ہم بھی کچھ کریں تو اس کے اندر خالص نیت ہو. اخلاص کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. تو جب یہ کام انہوں نے بھی نہیں کرا، سچائی نہیں کری، اخلاص نہیں لے کر آ پائے، اس پر عمل نہیں کیا. عمل بھی لکھیں کہ ہمیں جتنی چیزیں پتہ چلتی جائیں اس کے اوپر عمل بھی بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہی دکھاوے والی بات آئے گی کہ دل میں تو اس کو ہم قرآن کو حق مانتے ہیں نا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو چاہے کتنی ہی پریشانی آئے ہم کہتے ہیں کہ چلو سلو پروگریس ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کام یہ راستہ ہمارے بزنس کے لیے ہمارے بچوں کے لیے صحیح ہے. تو ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے کہ اس راستے کو چھوڑ کے کہ دوسرا سا راستہ پکڑ لیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے اس کو صحیح سمجھ لیا کہ یہی صحیح ہے تو سلو جائیں گے اور بچے پریشان بھی ہو رہا ہوں کچھ بھی ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا دیکھنا اینڈ میں ہم لوگ وہیں پر نکلیں گے، یہی صحیح ہے، ایسے ہی کر کے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر ہمیں بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے پر پکڑ لینا ہے اور چاہے ظاہری کوئی تکلیفیں دکھیں اسی میں ہی لگے رہنا. یہاں پر ہمیں اپنے لیے پوائنٹس نکالتے جانا ہے کہ ان کو کیا تکلیف آئی تھی، کیوں یہ ان سے نور چھن گیا اور جو ہے وہ اندھیروں میں اور عذاب میں یہ پڑ گئے. روشنی چلی گئی، صرف ان کے دلوں میں تپش ہی باقی رہ گئی، اندھیرا ہی اندھیرا باقی رہ گیا. تو اس تشبیہ کے اندر ہم دیکھیں نور سے مراد پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے، یعنی وہ منافق جنہوں نے شروع میں دل میں اور دل سے اور زبان سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں دین میں تو کیا آگے نہیں بڑھے. لہٰذا وہ جو ایمان داخل ہوا تھا اس کی جو روشنی تھی وہ بجھ گئی. یہ نعمت کی انہوں نے قدر نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اسلام کی روشنی ان سے لے لی. سورہ منافقون میں بھی آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے وہ ایمان لائے، ثم کفر، پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. کیا ہوا کہ پھر ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی، لہذا وہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر کی طرف لوٹ گئے، دل سے ان کے اندر اترا نہیں تھا، تو یہ مصیبتیں آئیں. تو یہاں پر ایک اپنے لیے ہمیں پارٹ لیتے ہوئے چلنا ہے کہ ہم کہاں پر مسلمان ہیں. یہ کہنے کے بعد کتنی جگہ ہم اپنے آپ کو مسلمان دکھائیں گے تو یہ پرابلم آئے گی، یہ پرابلم، ہم کتنی جگہ چھوڑتے جا رہے ہیں کہ نہیں ان کا حق دے دیں گے تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، بینک سے لون یہ لیں گے تو نہیں لیں گے تو ہم گاڑی کیسے خریدیں گے. کئی جگہ ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. نور کیا تھا؟ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے پہلی بار ایمان لانے کا نور، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا. اوکے، یہاں پر ایک حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود اور کئی دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. دیگر صحابہ، دیگر مانے، اور ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، یہ حدیث ہے صحیح، اس نے روشنی جلائی، اس کا ماحول روشن ہو گیا اور
مفید یعنی جو فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، لیکن اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور پہلے کی طرح تاریکی کسے کہتے ہیں؟ اندھیروں کو کہتے ہیں، اندھیروں میں گر گیا۔ اوکے، تو دیکھیں یہ بھی ذہب اللہ کو اتنی دیر سے ہم لوگ ذہب اللہ بنورہم میں کیا کیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ داخل ہوئے اور انہوں نے اس کو اوپری طور پر لیا۔ اللہ نہ کرے آج کا مسلمان بھی اسی طرح سے ہے کہ بس داخل ہوتا ہے اور جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہی لے رہا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ پھر آخرت میں بھی پھنسے گا، دنیا میں بھی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو جب ذہب اللہ بنورہم ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ایمان کی لذت اور حلاوت چلی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں دین کی جو ایک خوشی دل میں ہوتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، یہ شروعاتی چیزیں ہیں۔ اگر اس طرح کا پارٹ ہے تو الحمدللہ یہ شروعات ہے۔ اب ہمیں اسی میں گرو کرنا ہے، اسی میں آگے بڑھتے جانا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ پھر لوٹ جائیں گے یہی منافقت والی حالت کے اندر۔ تو جتنا ہم آگے بڑھیں گے تو دین کی لذت اور ایمان کی ایک لذت اور ایمان کا جو ایک سکینت ہوتی ہے، سکون، وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا۔ اوکے، یہاں پر کچھ مثالیں آئی ہوئی ہیں۔ ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی دل کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ زینہم فی قلوبکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو مزین کر دیتے ہیں ایمان سے، یعنی اسے سجا دیتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اگر دلوں کے اندر سے یہ چلی جائے نا تو کیا ہوگا، ہمیں حق اور چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمجھ میں پھر نہیں آئیں گی۔ تو یہاں پہ ضرورت کس چیز کی؟ میرے دل کی حالت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے اپنے دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہے کیا دل، اگر ہمارا دل صحیح ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایک ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو چاہے ہم ڈاکٹری طور پر دیکھ لیں، فزیکلی یا اخلاقی کسی بھی طور پہ دیکھیں، دونوں طرح سے اگر یہ صحیح ہے تو ہمارا اندر کا باہر کا سبھی کچھ صحیح ہوگا، اور اگر یہ خراب ہے تو ہمارا سارا کا سارا باہر اور اندر خراب ہوگا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں روایت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ منافق جب زبان سے لا الہ الا اللہ کے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے، بس وہ اس روشنی کی وجہ سے مسلمانوں سے باہمی نکاح کرتا ہے، یعنی کہ اب کوئی سچے دل سے مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا، کئی لوگوں کا آپ دیکھیں کہ شادی کرنے کے لیے بھی صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ان کا دنیاوی فائدہ ہو گیا نا۔ تو اب کیا کیا فائدے ہیں دنیا میں؟ مسلمانوں سے آپسی باہمی مانے آپسی نکاح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کے، یہ اس وقت کی بات ہے نا کہ جہاد میں جب شریک ہوتا تھا تو جتنا بھی جیت کے آنے پر جو جو فائدے ہوتے تھے وہ ملتے تھے، اور اس کا وارث ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ان کی پراپرٹی ہے، ہمیں اتنا اللہ نے حق لینے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اور اس روشنی اور ایمان کی وجہ سے وارث ہوتا تھا اس روشنی کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، وہ اپنے خون اور مال کو بھی محفوظ کرتا تھا، جیسا کہ تھا نا کہ جب کافروں کو نکال دینے اور ان کو جو وقت تھا کہ قتل کر دینے والا، تو کل اپنے جان اور مال کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو مسلمان آپس میں مارنا منع ہے، تو اس لیے بھی انہوں نے یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے چیزوں بس دین میں داخل ہوا تھا۔ یہ حدیث ہم لوگ دیکھ چکے ہیں نا کہ جس میں آتا ہے کہ جب مردہ قبر میں پہنچتا ہے اور وہ منافق ہوتا ہے جو سچے دل سے ایمان نہیں لایا،
وہ جواب نہیں دے پائے گا. من ربک ما دینک، جب اس کا پوچھا جائے گا وہ اس کو اس کے جواب نہیں آتے ہوں گے، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری. اسی طرح کے حدیث میں الفاظ ہے نا کہ ہاں ہاں، یعنی پریشان ہوئے گا کہ اب کیا بولوں، اس طرح کے الفاظ ہوں گے اس کے. لا ادری یعنی میں نہیں جانتا. جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، یعنی میں نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا. بس سب کہہ رہے تھے جو کہ ہاں مسلمان مسلمان، تو میں بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میں نے بھی یہ چیزیں کر لی، لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانا. تو منافق قبر میں جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جواب نہیں دے سکے گا. تو جو لوگ کہتے تھے، جو ماں باپ سے سنا بس وہی کہہ دیا. لوگ کچھ کہہ رہے تھے تو میں بھی وہی مان لیتا تھا. اب دیکھیں آپ قرآن خود پڑھ رہی ہیں، آپ کو متقی کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کیا ہے اس کے بارے میں، پھر کفر کیا ہے، اور اب بڑی چیز نفاق، کیونکہ یہ ایمان آنے کے بعد کس طرح سے دلوں میں اوپری ایمان کو نہیں رکھنا ہے، اس کے اوپر عمل. اب آپ دیکھیں ہم لوگ یہ کہتے تھے نا عمل کیوں نہیں آ رہا، عمل کیوں نہیں آ رہا. ہاں سنا تو ہے، بات جانتے تو ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، پھر بھی کیوں نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم نفاق کے بارے میں جب ہم جان لیں گے تو ایک سچا ایمان، جو ایمان کی مٹھاس ہے اس کے ساتھ داخل ہوگا، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ والی بات جو ہے وہ ہمارے اندر انشاءاللہ آ جائے گی. تو ایمان جو ہے وہ ہمارے ان کے اندر نہیں اترا تھا، اوپر تھا. اس وجہ سے یہ مصیبتیں ہو رہی تھیں. تو وہ جب بیج اندر جا کے گرو ہوگا تو آپ دیکھیں مٹی میں اوپر بیج ہم چھوڑ دیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو اگر پیڑ نکل بھی آئے تو اس کی جڑ کیسی ہوگی؟ بہت ہی اوپر جیسی ہوگی. اور ایک بہترین طریقے سے ایک جو بوئی ہوئی جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر سے اگر بویا جائے تو وہ نیچے اس کی دونوں طرف پیڑ گرو کر رہا ہوتا ہے. ایسے نیچے جانے کے لیے جڑیں جاری ہوتی ہیں، تو آپ اس کو علم اور ایمان کی طرح رکھیں، پھر اوپر جو ہیں وہ اس کے فائدے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، پھول پھل پیڑ سبھی کچھ. صحیح. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جب ان کا نور لے گئے. تو یہ لوگ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. ایسے الفاظ منہ سے نکالنا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے تو اپنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا، سب سے پہلے کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ رب پڑھا، الرحمن پڑھا، الرحیم پڑھا. کتنی زیادہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی باتیں جب ہم ادھر پڑھ رہے تھے تو پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے یہ تعارف کرایا قرآن میں کہ وہ ہماری ہدایت چاہ رہے ہوتے ہیں. ماں کی محبت اتنی زیادہ نظر آتی ہے دنیا میں. کوئی سچی محبت کی مثال اگر دینی ہو تو انسان ماں کی دیتا ہے سب. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100% محبت رحمت میں سے 1%، وہ بھی پوری دنیا میں بٹی ہوئی، وہ ہے ماں کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی شدت سے چاہتے ہیں، کتنا وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں. ہم جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت خوش ہوتے ہیں اور ہر ہی بار معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم سچے ہیں نا تو ہر بار معاف کر دیتے ہیں، ہر بار. اگر ہم سچے نہیں ہیں تب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، وہ اس حساب سے پھر معاملہ چلتا ہے. تو جو چیز جب واضح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، یہ چیز شروع میں بھی ہم لوگوں کو پتہ چل گئی نا، رحمان رحیم یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب بھیجی، پھر اس میں واضح کر دیا کہ کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اور اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نور کیسے باقی رہے گا؟ ایمان کی بعد کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی بات کیا آئی تھی؟ نماز قائم کرنا. 5 وقت کی نماز. کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ان سے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے نور لے لیا، اللہ ہی کو ان کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں باتیں بنانے. تو اقامت الصلاح آئی جس میں سے آدمیوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. کتنے ہمارے گھر کے بچے آدمی ایسے شوہر یا
بھائی ایسے ہیں جو اللہ کرے کہ سبھی کے پاس ایسے لوگ ہوں جو مسجد جا کے با جماعت نماز پڑھتے ہیں. یہ بات آتی ہے نا کہ جماعت کے بغیر آدمی کی نماز نہیں ہوتی. تو کس حد تک نہیں ہوتی؟ مسجدیں سامنے پڑی ہیں گھروں کے سامنے، اور ہم بس کاہلی میں اور تھکن میں نہیں جا رہے. تو اللہ بہتر جانے کہ نماز ہوئی یا نہیں. سارے کاموں کے وقت نکال لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں، لیکن مسجد جانے کا وقت نہیں مل رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ بھی کرتے ہیں. تو منافقین کا خرچ کیسا ہے؟ کیا آتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اوکے، ان کا خرچ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن اللہ نہ کرے ہم بھی کبھی اگر اس طرح کا کوئی خرچ کریں کہ بھئی انہوں نے دیا تھا، انہوں نے 10 دیا ہے تو اب ہمیں 11 دینا ہی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کئی جگہ پہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ لوگ سوچیں گے کہ ہم نے نہیں کرا، ہم نے نہیں. نہ پتہ چلے. کئی جگہ پہ آپ جو ہے یہ شیطانی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. ہاں کسی کو نہ بھی پتہ چل رہا ہو تو آپ چھپے اس سے کریں کہ یہاں پہ دکھاوا ہونے ہی والا ہے، اگر میں ایسے کروں گی تو ایسا ہو ہی جائے گا. تو نہ نام آنے دیں اپنا. لوگ باتیں بناتے بنائیں، باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں بنانے سے تو اور فائدہ. مومن اگر کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں کرے تو اس کے گناہ اس کو دیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ثواب اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کتنا بڑا نقصان ہے. ہم بھی جب پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کسی کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا امیر بنائے دے رہے ہیں اور کتنے خود غریب ہوئے جا رہے ہیں. کس لحاظ سے؟ نیکیوں کے لحاظ سے. تو جب اس طرح کے ہم خود بنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا نور جو ہے وہ ان سے لے لیا جاتا ہے، اور ایمان کی حلاوت، لذت، ایک مٹھاس جو ہوتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے. اور پھر ہمیں دین جو ہے وہ مشکل لگنے لگتا ہے. نعوذ باللہ بچے بھی ایسے کہنے لگتے ہیں مسلمان ہیں اب پردہ کرنا ہے، اب یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو جو لذت ہوتی ہے نا وہ چلی جاتی ہے. وہ جو ایک یہ والا پارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہم اس طرح کے ہیں تو اس کا بہت ہی آگے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ دنیا میں بھی ہم سیف ہیں. اللہ نہ کرے کتنے بچے اس طرح کی جا کے اپنی عزتیں گوا کے آ جاتے ہیں، اور کیا کیا ہو جاتا ہے. کسی نے فوٹو لے لیا، وہ پریشان، یہ پریشان، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں. اور جو پردے دار بچی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت پہ سمجھ میں آتا ہے اچھا ہوا میں اس میں نہیں گئی، اچھا ہوا میں پردے میں تھی، اچھا ہوا میرے ایسے دوست نہیں وغیرہ وغیرہ. تو آگے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے لحاظ سے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں. یعنی جب روشنی چلی جاتی ہے تو جو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، علم کو حاصل کرتے رہتا ہے، ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ پہلی چیز جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے. ہمارا ایمان، ہمارا علم، ہمارے عمل، یہ ساری چیزیں جو ہیں متقی کی کبھی بھی الگ نہیں ہونے دیتا وہ اس کو اپنے سے. تو ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے؟ یہ عربی کا ایک قول ہے کہ کب سے کب تک سیکھتے رہنا ہے؟ مہد سے لے کر لحد تک. مہد اور لحد کیا ہے؟ مہد کہتے ہیں قبر کو، اور لحد کہتے ہیں گود کو. جو گود یا پالنا، یا جو جس کو جھولا وغیرہ کہا جاتا ہے، جس میں چھوٹا بچہ رکھے کھلایا جاتا ہے، گود بھی آتا ہے اسی کے اندر. تو کہنے قول کیا ہے کہ کب سے کب تک سیکھنا ہے؟ جب تک ہم چھوٹے سے تھے، جھولے میں تھے، تب سے انسان سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور سیکھتے رہنا سیکھتے رہنا. اور پھر آپ دیکھیں چھوٹا سا ہوتا ہے، اسکول بھیج دیا جاتا ہے. تو ہم تو انگلش اور یہ باری چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں. اللہ کرے کے ساتھ ساتھ ہمیں دین بھی اسی لیول پہ جتنا ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں اس سے آگے ملے. تو اگر اس سے آگے نہیں تو اگر اسی لیول پہ مل جائے تو دنیا میں ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. تو خوب دعا کریں کہ اللہ قادر ہے. یہ ہم نے اپنے فتنوں سے، جب ہم دین کو دنیا کو ہی کرتے رہے تو لوگ اب ایسے اسکول ہو گئے ہیں، اب ایسی پڑھائیاں ہو گئی ہیں کہ چاہ کر بھی ہم وہاں سے اپنے بچوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں. وقت ہی نہیں ہے کہ جو ایسے ایسے کام سیکھ لیں. 10th کی پڑھائی ہے ابھی، جب بہت اچھا شارپ جب بچہ مڑنے کی کگار پر ہوتا ہے کہ اگر 9th 10th والے لیول میں جب کلاس میں ہوتا ہے اور اس وقت ہم اچھے سے دین سیکھ لیں تو ماں باپ خود کہتے رہ جاتے ہیں بس کرو بیٹا بس کرو. لیکن بچہ ہمارا الحمدللہ جب اللہ کی محبت اور اللہ کے اس میں آ جاتا ہے وہ
راتوں کو جاگ کے لیکچر سن رہا ہوتا ہے، وہ اپنے الگ سے نوٹس بنا رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ خود کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے یہ منع کیا اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، کس طرح کا ہے وہ؟ اپنے کب سے کب تک ہوتے ہیں؟ مرض الموت، یعنی کہ جب موت کا وقت آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے کہ وہ سیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت، آخری مرنے کے وقت جو مرض ہو جاتا ہے، جسے مرض الموت کہا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں۔ انسان حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو سیکھنے کا شوق ہے۔ ابھی کیا کریں گے سیکھ کر، یہ جان کر کیا کریں گے؟ اب تو انسان کیا کہتا ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا سمجھنا، اب تو سمجھ نہیں آتا، اب یاد نہیں رہتا۔ اسلام میں بوڑھا ہونا عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اب ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، یہ آپ اللہ کو چھوڑ دیں، سمجھانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں لکھنا مشکل ہو رہا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہر چیز میں آتی۔ آپ جوانی میں سیکھ کے دیکھ لیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے تو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے تو شوہر ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے، ابھی تو ہم تو رات میں بھی نہیں سو رہے ہیں، ہم تو دن میں بھی ہے وہ ہے۔ تو بڑھاپا یا چھوٹے بچے، کوئی بھی عذر نہیں ہے اسلام میں، دین سیکھنے کا کوئی بھی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، کبھی ہم بچوں کو کلاس مل رہے ہیں، کبھی ہمیں اس ایج میں آ کے کلاس مل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے بھی دکھا سکتے تھے، اور تو کیونکہ عذر نہیں ہے بڑھاپا، اور انسان جاہل بیٹھا رہے یہی کہہ کہ ہم بوڑھے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کے اسٹیج ہو، کہیں پر بھی ہو، سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں، کیونکہ ان هذا صراطی، قرآن کی آیت، اور آگے اس میں کیا، سیدھا راستہ ہے میرا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور وہ کب ہوگی؟ جب روشنی ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں گے۔ کس کی روشنی ہوگی؟ علم کی روشنی ہوگی، عمل کی روشنی ہوگی۔ پھر لا یبصرون، اوکے، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، یعنی جب اتنے اندھیرے ہو جائیں، پھر انسان ہدایت کو بھی دیکھ نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ اس آیت سے پھر جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عقلی چیزوں کے لیے، جو حسی چیزیں ہیں نا، عقل میں آنے کے لیے ہمیں محسوس کرنے والی چیزوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ بھی نور ہے، اللہ کی شریعت بھی نور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہارے لیے روشن شریعت چھوڑ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے روشن شریعت چھوڑ رہا ہوں، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر قرآن میں دوسری جگہ پہ کیا آتا ہے؟ اللہ الذین آمنوا، اوکے، اس کا ترجمہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، صحیح، کہ وہ یخرج نکالتے ہیں، من الظلمات اندھیروں سے، کدھر؟ الی النور۔ اور اسی طرح دوسرا بھی ہے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر کون دوست بتائے گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ طاغوت، شیطان۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجوہم من النور الی الظلمات۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ جو اپنے دوست بنا رکھے ہیں، خواہشیں، دنیا پرستی، دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں انہیں کیا کرتی ہیں؟ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف واپس لے کے چلی جاتی ہے۔ تو جسے ہدایت مل جائے وہ کس پر ہے؟ نور پر ہے۔ تو ایمان بھی روشنی ہے، علم بھی روشنی ہے، اور منافق کے پاس، اسی کے پاس جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی۔ نور سے امن ملتا ہے، جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دل میں سکون اور امن،
ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور اس کا رزلٹ بہترین رزلٹ ہے، تو آپ کو شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ ہم آپریشن کے لیے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے آگے اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں کہ ہاں جی لے کاٹ لیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ابھی کی تکلیف ہے یہ اس تکلیف کو ختم کر کے بعد میں میرا ہاتھ صحیح ہو جائے گا، اسی لیے ہم کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بے چینی بے قراری جو ہے وہ تکلیف میں بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی راستے پر چل رہے ہیں اور وہ راستہ روشن ہے تو ہم چلتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں؟ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، صحیح کہ روشنی ہے، لائٹ ہے، رات میں بھی اچھے سے ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے کہاں جانا ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا ہائی وے ہو اور وہاں سے کوئی ایسا ہم ٹرن لے لیں اور پھر وہاں پہ لائٹس نہ ہو، جبکہ ہمارے اندر اپنے گاڑی کی لائٹ ہوتی ہے لیکن سڑک پہ روڈ پہ جو ہے وہ لائٹ ہماری ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہاں پہ چلنے پہ ایک بے چینی رہتی ہے، جتنے گاڑی میں بیٹھے ہوں تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جبکہ اندر ایک لائٹ ہے، بالکل اندھیرا بھی نہیں ہوا ہے، تو یہاں پہ تو ظلمات اندھیروں کی بات آ رہی ہے۔ تو علم جو ہے وہ روشنی لاتا ہے۔ علم کے سورسز جتنے بھی ہیں، چاہے انسان ہی ہو، چاہے کتابیں ہوں، علم کی مجلسیں ہوں، کوئی بھی ہو، آپ جو ہے ہمیں اس کے ساتھ یہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک لیمپ ہوتی ہے، نور کا ایک سبب، مومن کا کردار جیسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب نور ہوتا ہے تو نہ تو انسان کو اپنی، نور جب چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب دیکھیں یہ چیز کتنی کلیئر ہے کہ ابھی کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ چلی اور ہمارے اندر کئی ساری ایسی چیزیں آ گئیں، غصہ نہیں کرنا، فالتو سونا نہیں اور الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھانا، کتنی چیزیں بھی ہم نے دیکھی، تو کئی سارا سدھار جو ہے وہ الحمدللہ آیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ علم کی روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ اور علم کی روشنی کے اندر ہمارے اندر ٹھہراؤ آیا یا نہیں آیا؟ بے شک آیا، الحمدللہ۔ تو جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، اچھا برا کچھ بھی اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے سمجھ میں آتی ہیں، نہیں آتی ہیں۔ ہم جب جاہلیت کے اندھیرے میں تھے تو آپ دیکھیں بس میرا موڈ ہے غصہ کرنا، بچوں کو ڈانٹ دیا، اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، فالتو غصہ نہیں کرنا۔ کتنی جگہ ہم غصے کو اپنے پی رہے ہیں، چیزوں کو روک رہے ہیں، نہیں یہ ان کی چیزیں نہیں دے دینا ہے، پہلے انہی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے ایسا لگتا تھا کہ صحیح، تو بے چین دل تھے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھیں الحمدللہ ہم اللہ کے علم کو جان کر جب کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں ایک سکون ہے یا نہیں؟ تو یہ فرق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ علم کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے آج کا ایک بڑا ہمارا سبق ہوگا۔ فلما اضاءت ما حوله، اس سے کیا پتہ چلا؟ منافقین وقتی فائدہ ان کو بس مل رہا ہوتا ہے، اور جب ذهب اللہ بنورہم یہ ہو جاتا ہے تو پھر روشنی چلی جاتی ہے، حرارت باقی رہتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ذهب اللہ نورہم، کیا کہا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذهب اللہ بنورہم۔ با جو ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا تھا، بسم اللہ میں با جو پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ با کے معنی کیا آ رہے تھے؟ ساتھ، ساتھ ہاں ساتھ کے میننگ آ رہی تھی۔ تو معیت یہاں سے اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو تھا وہ ان سے چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی معیت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ معیت میم اور عین سے مع جو ہوتا ہے، مع معنی ساتھ ہوتا ہے، اس سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت پھر جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بات تو یہ پتہ چلی جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا، پھر اللہ کا ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسرا، منافقین کے لیے دنیا میں اندھیروں کے ساتھ قبر اور حشر کے بھی اندھیرے آئیں گے، یہاں بھی وہ اندھیروں میں ہے، روشنی چلی گئی، شروع میں جیسا کیا تھا اس کو پروگریس نہیں کیا، روشنی چلی گئی، تو اب دنیا میں بھی اندھیرے ہیں کہ ظاہری طور پر دنیا مل بھی جائے لیکن آپ دیکھیں دلی سکون کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندھیرے، پھر قبر کے، قیامت کے، حشر کے، ہر دن کے اندھیرے ان کے لیے ہوں گے۔ جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں، قرآن میں اور جگہ پر آیا نا کہ یسعی نورہم
جس دن مومن کا نور اس کے آگے آگے اور اس کے دائیں، یہی آیا ہے قرآن کے الفاظ میں کہ اس کے دائیں پھیل رہا ہوگا، تو انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، گڈ نیوز، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کون سی؟ جنتیں ہیں، باغیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کے دن منافقین بھی نور مانگیں گے، لیکن جو یہ ابھی بات ہوئی نا حشر میں، اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہ آیت کو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ منافقین کیا کہیں گے؟ وہ نور مانگیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا نور بجھا دیا جائے گا۔ وہاں پر بھی یہ بات جو آئی کہ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہاں پر ان کا قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی انہوں نے نور طلب کیا تھا، مانگا تھا، جیسے کہ استوقدہ، صحیح کہ انہوں نے مانگا، دنیا میں جتنے فائدے اٹھانے تھے دین کو اتنا سیکھ لیا، جہاں جہاں فائدے ہو رہے تھے اتنے پہ چل بھی دیے، پھر جہاں مشکلیں آئی وہاں پہ بیٹھ گئے۔ دنیا میں بھی انہوں نے طلب کیا تھا، ان کو ملا تھا، اب وہ دوبارہ قیامت کے دن مانگیں گے۔ قیامت منافق مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر یہاں پہ جو آیت ہے قرآن کی اس میں آیا ہے، یہاں عورتوں کا نام لے کر الگ بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ اہل علم سے کہیں گے ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دے، تو تمہارے پاس اتنا نور ہے ہمیں بھی کچھ دے دے، تو کہیں گے نہیں، واپس جاؤ دنیا میں، جہاں پر سے چھوڑ آئے تھے، جہاں پر سے گرو نہیں کیا تھا، وہاں واپس جاؤ، وہاں سے لے کے آؤ۔ ہمارا مومنوں کا نور کہاں سے کہاں ہوگا انشاءاللہ؟ دنیا میں بھی جو ہے الحمدللہ ہم جتنا سیکھ رہے ہیں، تو یہ نور، یہ علم، یہ عمل جتنے ہم کرتے رہیں گے، یہ دنیا کی روشنی ہے اور آخرت کی بھی روشنی ہوگی۔ تو لیکن وہاں سے پھر دوبارہ لوٹنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک دیوار بیچ میں آ جائے گی، اور فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ سور، صحیح؟ یہ آیت انشاءاللہ جب ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو اور زیادہ اس باتیں کلیئر ہوتی رہیں گی۔ تو اندر کی طرف رحمت ہوگی اس دیوار کے، اور باہر کی طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ استاذہ اب اسی پیج میں ہے کہ آگے ہے جی یہ پیج نمبر 9 پہ لکھا ہوا ہے یا اس سے آگے PDF 9 کی اچھا، دکھا رہی ہے؟ جی جی جی، یہاں پر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ پیج نمبر 9 سے پڑھتے ہیں کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، روشنی چھن جانے کے بعد کئی اندھیرے جمع ہو جانا اور دھواں اور تپش رہ جانا۔ ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں کہ کینڈل یا آگ جل رہی ہو، جب وہ آگ بجھتی ہے تو اس میں اگر ہاتھ چلا جائے تو وہ جل بھی رہی ہوتی ہے، اوپر سے دھوئیں وغیرہ بھی اٹھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کی طرف پھر لوٹنے والا۔ جب ان کی روشنی بجھ گئی، ان پر کئی اندھیرے جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا فضا کا اندھیرا، یہ آگے اور ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا وہ اندھیرا جو روشنی کے اچانک ختم ہو جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، جب ایک دم سے لائٹ بند ہوتی ہے تو آپ دیکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی لائٹ جل بھی رہی ہو، لیکن بڑی لائٹ بند ہو جائے تو وہ بالکل سڈن اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے اندھیرے اور روشنی کی بات ہوگی، اور جس کے اپوزٹ 3 طرح کے نور کی پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، 4 بج گئے، شاید کو ٹائم ہی دینا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سے ختم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے جتنی بات ہوئی ہے اس کو سمجھتے ہوئے PDF سے ہی ریپیٹ لیں گے تاکہ اور فاسٹ ہو جائے گا، اور PDF آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، چلیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیچ آپ لوگ خوب دعا کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ یہ مثال ہم لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیرن استاذہ، وانتم السلام فجزاکم علیکم اللہ، ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔